بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہر ایک مسلمان کی مشکل کو دور فرمائے اور دنیا و آخرت میں عافیت نصیب فرمائے، آمین۔ سورہ مزمل مبارک قرآن پاک کی 73ویں سورت ہے۔ اس سورت مبارکہ میں 20 آیات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی اس سورت کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا، اللہ جل شانہ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ جو کوئی سورہ مزمل مبارک کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا، اس کا افلاس دور ہوگا اور جس مشکل کے لیے پڑھی جائے گی وہ مشکل آسان ہوگی۔ جو کوئی اس سورت کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کشائش فرما دیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو 40 روز بلا ناغہ خلوت میں 40 مرتبہ پڑھے۔ ایک روایت کے مطابق جو کوئی 1 سال تک بعد نماز فجر روزانہ 11 مرتبہ پڑھا کرے، اس کے رزق میں برکت ہوگی اور کبھی غریب و محتاج نہ ہوگا۔ روزانہ پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ دینی اور دنیاوی مشکلات، آنے والے حادثات اور خطرات کو دور کر دیں گے۔ اگر سورہ مزمل کو پڑھ کر حاکم کے سامنے پیش ہو تو حاکم مہربان ہوگا، اور روز بعد از نماز عشاء 11 مرتبہ سورہ مزمل باقاعدگی سے پڑھنا فراغت دینی اور دنیاوی کے لیے مجرب ہے۔ سورہ مزمل برائے فراخی رزق و کشائش کا ایک طریقہ بعض مشائخ سے اس طرح بھی مروی ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتوں میں 41 مرتبہ پڑھے۔ اس طرح کے رکعت اول میں بعد از فاتحہ 21 بار اور رکعت دوم میں بعد فاتحہ 20 بار سورہ مزمل پڑھے۔ اگر روزانہ بوضو 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر بیمار پر دم کرتے رہے تو انشاءاللہ بیمار کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں باہم اختلاف ہو تو سورہ مزمل 21 بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے کھلا دے، انشاءاللہ دونوں میں باہم الفت پیدا ہو جائے گی۔ ایک طریقہ سورہ مزمل کے پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ بعد نماز فجر 6 بار، بعد نماز ظہر 7 بار، بعد نماز عصر 8 بار اور بعد نماز مغرب 9 بار، بعد نماز عشاء 11 بار سورہ مزمل پڑھے، انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی۔ اگر اول و آخر درود شریف 3 بار اور درمیان میں 41 بار روزانہ سورہ مزمل پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ دولت سے مالا مال فرما دیں گے اور مصیبت سے امن میں رہے گا۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ 41 دن تک 41 بار، پھر 41 دن تک 41 بار اور پھر زندگی بھر کے لیے 11 مرتبہ کا معمول بنا لے۔ آغاز 9 چندی جمعرات سے کرے، ورنہ توانگری اور کشائش رزق کے لیے نہایت مجرب ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ سورۃ المزمل کا عمل بہت ہی مجرب اور بہت زیادہ آزمودہ عمل ہے۔ جو لوگ بہت پریشان ہیں اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، جن کے مقصد پورے نہیں ہو رہے ہیں، یہ عمل آپ ضرور کر کے دیکھیے، اور مقصد کا جائز ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز نہیں ہوگا تو مقصد پورا نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں۔ تو اس لیے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ مقصد کا جائز ہونا ضروری ہے، اور ایسا مقصد جس سے کسی کو نقصان پہنچے تو مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اور سورۃ المزمل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب سورت ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف کہ کیسے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے صرف نماز فجر کے بعد ہی کرنا ہے۔ یہ عمل صرف فجر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے 5 وقت کی نماز بھی ضروری ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سورۃ المزمل کو 1 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ جب سورۃ المزمل شروع کرتے ہیں اور جب آپ پہنچے رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا،
تو اس آیات پر آپ جب پہنچیں گے تو اس آیات کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور اپنے ذہن میں آپ نے مقصد رکھنے ہیں۔ اس آیت کو 3 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی صورت کو آگے شروع کریں، اور جب آپ پہنچے اس جگہ پر وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس آیت کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور اپنا مقصد اسی طرح ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ اپنی صورت کو جاری رکھیں، اور جب آپ اس مقام پر پہنچے يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر آپ 3 بار پڑھے۔ اس کے بعد آپ سورۃ المزمل کی آخری آیات پر پہنچے وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس آیت کو بھی آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ اس طرح سے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے وہ لازمی پورا ہوگا۔ اور اول اور آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھے۔ یہ عمل ایک دن کا ہی ہے، اگر ایک دفعہ کرنے سے آپ کا مقصد پورا نہ ہو تو آپ اس عمل کو جاری بھی رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی کوئی بھی حاجت ہوگی، اللہ سے دعا کریں گے تو وہ ضرور قبول ہوگی، شرط یہ ہے کہ مقصد جائز ہو۔ اگر آج کا عمل اچھا لگا ہو تو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اچھی بات شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ السلام۔